الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اب جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے، یعنی ایک خبر کو ہم نے موضوع بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خوف سے مراد وہ فطری خوف نہیں ہے، وہ تو اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے اور وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی رہا ہے۔ مراد ہے کہ جو اضافی خوف ہوتے ہیں، بیجا خوف ہوتا ہے جو ہمیں مغلوب کر کے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بیجا ڈر ہوتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اور آخرت میں ہر غم سے حزن سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ اصل میں ایک گروہ کا تذکرہ ہے جو حقیقتاً ایک نہیں ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ ایک گروہ ہے لیکن اس کی صفات بہت ساری ہیں، یہ یوں کہہ لیں کہ مختلف صفات کے اعتبار سے مختلف گروہ ہیں، تو ان کے لیے انعام اللہ نے ذکر فرمایا تو بہتر محسوس ہوا کہ ہم بھی ان پر ذرا تھوڑا سا کلام کریں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں کہ جن پر نہ دنیا میں کچھ خوف ہوگا نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ تو پچھلے پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 پر کلام کرتے ہوئے ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے خطاب فرمایا اور ساتھ میں آدم علیہ السلام کی جتنی نسلیں جو آپ کی صلب مبارکہ میں تھیں، پشت مبارکہ میں تھیں، اس کو بھی مخاطب کر لیا، اسی لیے جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب کے سب دنیا میں اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ہم آپ کو پچھلی دفعہ سمجھا رہے تھے کہ ہدایت کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات کو بس تھوڑا سا کان لگا کر سن لیں اور کہیں کہ بھئی مجھے تو ہدایت حاصل ہو گئی، اس طرح ہدایت نہیں ہوتی۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نصیحت کو سنتے ہیں، اللہ کے حکم کو سنتے ہیں، اس کے حق ہونے کا اقرار کریں، پھر اگر اس میں عمل کی دعوت ہے تو اس کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کریں، اور پھر نافذ بھی ایسا نہیں کہ عارضی طور پر کہ چند دن کیا موڈ کے ساتھ پھر چھوڑ دیا، بلکہ دائمی طور پر۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ نماز پڑھیں، ہم نے خالی سن لیا لیکن نماز شروع نہیں کرتے، یہ ہدایت نہیں ہے، کیونکہ سننا صرف ہدایت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے سنا بھی اور ہم نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی نماز پڑھنی چاہیے، وہ چلا گیا، اب نماز نہیں پڑھ رہے، تو کیا ہدایت حاصل ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے حق ہونے کا اقرار کر لینا بھی ہدایت کا حصول نہیں کہلاتا۔ اسی طرح ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں، اور شروع کر لی، ایک نماز پڑھی، دو نماز پھر غائب ہو گئے، تو کیا ہدایت ملی؟ نہیں۔ ہاں اگر کوئی اس کو سننے کے بعد پانچوں ٹائم نماز شروع کر دے اور پھر کبھی ترک نہ کرے تو ہم کہیں گے بھئی یہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اس نے ہدایت حاصل کر لی۔ یہ مفہوم ذرا ذہن میں رکھیے، کسی چیز کو مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کر لینا اور استقامت کے ساتھ، یہ ہے ہدایت۔ اور یہ ہدایت یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے نبی بھیجے، نبیوں کا اب سلسلہ ختم ہو چکا ہے، قیامت تک اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک ایسی جامع کتاب بھیجی جس کے احکام قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے ہدایت کے حصول کا ذریعہ یہ کتاب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ سنت سے مراد سرکار کا قول، سرکار کا فعل، عمل، آپ کا طریقہ، یہ سب پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے، گویا کہ احادیث کریمہ۔ تو قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے پیچھے چھوڑی ہیں، اب ہمیں ان سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اور ہدایت کا مطلب ابھی آپ کو بتایا کہ ان کو پڑھنا ہے، ان کا صحیح ہونے کا اقرار کرنا ہے، اور اس کے بعد جو اس میں عمل کی دعوت ہے اس کو اختیار کرے، جس عمل کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا، چھوڑنے کا، دور رہنے کا، اس کو چھوڑیں، اس سے دور رہیں، اور استقامت کے ساتھ پوری زندگی لڑنا ہوگا۔ یہ ایک دو دن کا کھیل نہیں ہے، پوری زندگی کا مقابلہ ہے، اور اللہ نے اسی لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ یہ مقابلہ کرو۔ ہاں اس مقابلے میں آسانی کے لیے تمہیں جو چیزیں چاہیے اس کے لیے بھی تعلیم فراہم کر دی، ان کو لے کر اپنے لیے آسانی پیدا کرو، لیکن اپنے اس اصل مقصد سے کبھی پیچھے نہ ہٹو۔
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے رکھے ہیں، گھر بار رکھا ہے، نوکری رکھی ہے، پیسہ رکھا ہے، یہ چیزیں اگر دائرۂ شریعت میں رہ کر ہم حاصل کریں، اور اس لیے تاکہ مجھے اپنے مقصد اخروی کو حاصل کرنے میں آسانی رہے کہ میں ہدایت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں، اسے اختیار کروں اور استقامت کے ساتھ اختیار کروں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر ہم دنیا سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو مجھے غور کرنا ہے کہ کیا ہم قرآن یا حدیث سمجھتے ہیں، قرآن یا حدیث پڑھتے ہیں، قرآن یا حدیث کی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ دیکھیں ایک الہادی پروگرام ہے ہمارا، کہ اس میں ہم قرآن آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کا ہمارا درس بخاری آتا ہے اسی ٹائم کے اندر شام کو 5 بجے، 3 دن درس بخاری ہوتا ہے، 3 دن الہادی ہوتا ہے، تو آپ وہ حدیث بھی سن لیں تو آپ کو قرآن و حدیث کافی معلوم ہوگا۔ تیسرا ہمارا پروگرام ہے احکام شریعت، جس میں قرآن و حدیث کا نچوڑ یعنی فقہی مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیں تو وہ آپ کو ہدایت کی فراہمی کے سلسلے میں انتہائی معاون ثابت ہوں گے، اس لیے ان کی طرف زیادہ متوجہ رہیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ستارہ پرست ہیں، جو ان میں سے ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اخروی دن پر اور اس نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو شرط اول قرار دیا کہ ایمان لائے کوئی انسان، اب چاہے وہ پہلے یہودی تھا، نصارہ میں سے تھا یعنی عیسائی تھا، یا ستارہ پرست تھا، لیکن وہ ہمارے مذہب کی تعلیم کو سمجھے، پھر اس کے بعد ہمارے نبی کے نبی ہونے کا اقرار کرے، ان پر ایمان لائے، قرآن کو آخری کتاب تسلیم کرے، جو عقائد قرآن میں ذکر کیے گئے ان عقائد کو اب اختیار کرے۔ اپنے اگر کوئی بھی عقائد جو پہلے اس کے خاندان میں، اس کی برادری میں، اس نے جس مذہب کو اختیار کیا اس میں جو عقائد اس کو سمجھائے گئے تھے، جو عقیدہ قرآن اور حدیث اور اسلام کے عقائد سے متصادم ہو، ٹکرا رہا ہو، اس کو چھوڑ دے اور پھر نیک عمل بھی کرے، تو پھر اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بے خوف کرے گا اور آخرت میں انعام عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان لانا یہ شرط اول ہے دنیا اور آخرت میں خوف اور غم سے نجات کے لیے۔ اس لیے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم مسلمین کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اپنے دین کو خود سمجھیں اور پھر دوسروں کو احسن انداز سے اس کی دعوت دیں۔ جتنے ہمارے بچے بچیاں بہن بھائی سوشل میڈیا پر فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے مطلب لگے ہوئے ہیں، اگر یہ دین کو تھوڑا سا سیکھ کر اس دین کو عام کرنے کے سلسلے میں محنت کریں تو نامعلوم کتنے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ وہ مجھے کسی نے ایک لطیفہ سا ہی تھا بھیجا تھا کہ اس نے اس طرح لکھا کہ جب میں پڑھتا تھا کہ بزرگان دین ساری رات جاگتے تھے تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ آخر وہ کیسے جاگ لیا کرتے تھے، لیکن اب جب سوشل میڈیا آ گیا اور لڑکے لڑکیوں کو ساری رات فیس بک پر لگے رہ کر جاگتے میں نے دیکھا تو اب مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ واقعی وہ کیسے جاگتے ہوں گے۔ تو معاذ اللہ کوئی مماثل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہی کہ واقعی جب کسی کا ذوق اور شوق کسی چیز کی طرف ہو جائے تو وہ اس کو جگاتا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ سے عشق ہو جائے، اس کے محبوب سے عشق ہو جائے تو یہ عشق اس کو اٹھاتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے، اور جسے فضولیات سے عشق اور محبت ہو جائے وہ ان فضولیات کے لیے ساری رات جاگنا پسند کر لیتا ہے، لیکن دونوں کے انجام میں فرق ہے۔ بہرحال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جتنے ہمارے اگر کوئی بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں، خدا را میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دین کو سمجھیں، اس کی بیسکس سمجھیں، اسلام کیا ہے، اسلام کیا کیا تعلیمات فراہم کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات کتنی کامل و اکمل ہیں، دوسرے مذاہب کی تعلیمات کتنی ناقص ہیں۔ دوسرے مذاہب چونکہ ہمیشہ نہیں چلنے تھے، ایک مخصوص قوم کے لیے تھے، تو وہ بس ان قوموں میں رہے
اور اس کے بعد قرآن آ گیا، قرآن نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اب قرآن کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں۔ اسی لیے اس کی تعلیم سب سے کامل ہے، سب سے مکمل ہے۔ جتنا ہمارا مذہب مکمل ہے کوئی مذہب مکمل نہیں۔ تو آپ بڑے احسن انداز سے دعوت دے سکتے ہیں، پیار سے محبت سے سمجھا سکتے ہیں۔ ہمارا مذہب کبھی کوئی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، ہمارا مذہب زبردستی سے نہیں پھیلا ہے، اور نہ کوئی مذہب پھیل سکتا ہے۔ اگر آپ تلوار کے زور پر کسی کو اس کا مذہب چینج کروا بھی دے تو کیا وہ دل سے اس مذہب کو چینج کرے گا؟ اور جب کبھی اس کو موقع ملے گا بھاگنے کا، پھر راہ فرار اختیار کرنے کا، کیا وہ فوراً اپنے سابقہ مذہب کی طرف نہیں جائے گا؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو مذہب اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ دوبارہ باہر نکلتے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مذہب اسلام کو زبردستی قبول نہیں کیا، ان کو دعوت دی گئی، انہوں نے سمجھا اور اس کو انتہائی کامل، پرفیکٹ پایا، بہترین پایا۔ اس میں اس مذہب اسلام جو ہمیں وعدے کرتا ہے آخرت سے متعلق، اس کو حق سمجھا تو قریب آ گئے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اپنی توانائیاں ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ روزانہ فیس بک پر بیٹھ جاتے ہیں اور 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سوچئے۔ صرف اتنا کہ طبیعت خراب ہوتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، بعضوں کا شدید غم پیدا ہوتا ہے، یا کوئی گندہ گناہ انسان کر لیتا ہے۔ تو اور پازیٹیو تو بہت ہی کم چیزیں ہوتی ہیں نا، مثبت کام تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ پہلے اپنے مذہب کو سمجھیں اور پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہاں، بہت سے ایسے ہیں جو سمجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے، خود اپنا مذہب پتہ بھی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ان کو، وہ دعوت دے رہے ہیں۔ بعض اوقات پوچھتے ہیں صاحب میں فلاں ایک غیر مسلم لڑکی ہے، اس سے شادی کر لوں تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ بھائی وہ تو مسلمان ہو جائے گی، آپ کب ہوں گے کامل مسلمان یہ تو بتائیے۔ اگر مسلمان ہو کے اس نے پوچھا کہ جی بتائیں اب مجھے ذرا دین سکھائیں، آپ مسلمان شوہر ہیں، تو پھر یعنی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دین کو بیان سامنے رکھ کے ہمیں سمجھتے ہیں جیسے ہم بالکل بچے ہیں، بھولے بھالے سے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہی نہیں ہیں، تو ہم یہ کہیں گے اچھا مسلمان ہوگی بھائی فوراً شادی کر لو، فوراً شادی کر لو۔ تو میں تو پھر ایسے کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو واقعی اس کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے تو پہلے خود تو کامل مسلمان بنے، کم از کم بنیادی چیزیں تو سیکھیں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو پھر اگر ہمارے سوشل میڈیا پر پاکستان کے لاکھوں نوجوان بچے بچیاں اگر وہ اپنے دین کو سمجھ کر اور پھر وہ دین کی ترویج و ترقی کے لیے کوشش کریں تو بہت بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک دفعہ بس آپ کو کسی کو بس لانا ہے، اس طرف مائل کرنا، اس کے بعد اسے قرآن کی اسٹڈی پہ لگا دیں اور حدیثیں پڑھنے پر لگا دیں، خود وہ پڑھے گا اور انشاءاللہ اس کا دل اس طرف آ جائے گا۔ کتنے ہی غیر مسلمین ایسے ہمیں ملے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور از خود اس کی ڈیپلی اسٹڈی کی اور پھر وہ مسلمان ہوئے، اور وہ اتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں کہ پھر ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس لیے کہ انہوں نے ایک آدھ تقریر سن کر وقتی اثر قبول کر کے اسلام کو قبول نہیں کیا، انہوں نے گہری نظر سے اس کا مطالعہ کیا ہوتا۔ یہ بس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پیار محبت سے کسی کو سمجھا کر اس طرف مائل کریں، پھر اس کو دعوت دے کہ آپ پڑھیں اسلام کو، پھر ٹھیک ہے اگر وہ سمجھ میں آتا ہے اس کو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، نہیں سمجھ میں اس کو آیا تو یہ اس کی قسمت ہے، اور پھر وہ خود جانے اور آخرت جانے، وہ اس کا خود جواب دے، لیکن ہم کم از کم یہ کام تو کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے دوستیاں کی ہوتی ہیں، اب ہم سوچتے ہیں کہ اسلام کو درمیان میں لائیں گے تو اپنی دوستی خراب ہو جائے گی، تو چھوڑو، بس اپنے دوستی چلاؤ، ختم بات۔ کتنے لوگوں نے باہر کے لڑکوں اور لڑکیوں سے دوستیاں کر رکھی ہیں، لیکن مجال ہے کہ جو ان کو دین کی دعوت دے۔ یہ پھر آخرت میں یاد رکھیں کہ ہم صحبت کے بارے میں بھی کویسچن ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ہم صحبت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اگر آپ کسی دوست کو گناہوں پہ لگا رہے ہیں، گندگی پہ لگا رہے ہیں، اسے بے عمل رکھ رہے ہیں، اسے اسلام نہیں سکھا رہے اور اسے اچھی بات نہیں بتا رہے، بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں یہ میرے ساتھ گندگی میں ملوث رہے، خراب ہی رہے، تو ان نیتوں پر، ان افعال پر، ان اعمال پر آپ سے آخرت میں پوچھا جائے گا۔ دنیا کے مزے بھائی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو فری میں حاصل ہو رہے ہیں، اس کی قیمت دینی پڑے گی آخرت میں۔ آج تو ہدایت کی باتیں سن کر ہمیں غصہ آتا ہے نا، ناراض ہو جاتے ہیں، بڑے برے لگنے لگ جاتے ہیں دیندار، لیکن کل اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا بروز قیامت، یہ ہمیں قرآن و حدیث کہہ رہا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو پیار محبت سے سمجھائیں، اور اس میں ایک بات ایمان لانے کے بعد وعامل صالحا، اور وہ نیک عمل بھی کرے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ بعض لوگ مسلمان، جی مسلمان تو ہیں ہم، اللہ کا بڑا کرم ہے، جی مسلمان تو ہیں، لیکن بعمل مسلمان کب بنیں گے آپ؟ عاملہ صالحا کب ہوگا؟
تو نیک عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے ایمان لانے کے بعد۔ سورہ عصر دیکھیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر خسارے سے باہر کون ہیں؟ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ ہیں خسارے سے باہر۔ ہم اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس میں یہ تو اللہ کا فضل تھا، آپ کا میرا کیا کمال تھا؟ اگر ہماری طرف کسی کمال کی نسبت ہو سکتی ہے، حقیقتاً تو وہ بھی اللہ کا کمال ہے، لیکن اگر ہماری طرف نسبت مجازاً ہو سکتی ہے تو وہ اس میں کہ جو اختیاری چیزیں ہیں، جس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی ہے، ان میں سے اچھے کو اختیار کریں اور برے کو چھوڑیں، تو پھر ہمارا کمال ہوگا۔ تو اس لیے نیک عمل، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، پھر آخرت میں انشاءاللہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ راحت دیتا ہے اور دنیا میں اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک بننا بڑا مشکل ہے، اور نیک بن گیا تو شاید دنیا کے دوڑ سے ہم پیچھے ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، نیک بننا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت کرنی ہوتی ہے، اور اس کی اتنی برکات ہیں دنیا میں، آخرت میں، اتنی عزتیں، اتنا احترام آپ کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک عکس ہوتا ہے آخرت کی عزت اور احترام کا، کہ جب انسان دین پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں عزت اور احترام اور وقار حاصل کرتا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہمت کریں، آپ خود بھی آئیں، اور اگر کوئی والدین ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنے اندر ہمت نہیں پاتے یا عمر بہت زیادہ گزر گئی ہے، ایسا نہ سوچیں، ہمت کر کے آ جائیں، اور اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک کو تو کسی کو اچھا عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، کہ وہ دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنے، تو یہ بہت آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 112 ہے، جس میں یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے، ایسا ہی تقریباً مضمون ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، تو من اسلم، جس نے سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے چہرے کو جھکا دیا، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کچھ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب